آئیے کتاب مقدس میں سے نہمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا گیا ہے، تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ خدا کا بندہ نہمیہ ہے جو کہ یروشلم کے لوگوں سے مخاطب ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں اور یروشلم جو ہے وہ کیا پڑا ہے، اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک جو ہے وہ آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو یعنی دیوار کو بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اب بات ہے کہ پھاٹک کیسے جل گئے اور یہ کیسے ٹوٹ گئے، کیسے دیواریں ٹوٹی اور کیسے یہ ذلت کا نشان بنے اور کس طرح سے یہ مصیبت میں پڑے۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ خدا کے لوگ اسرائیل اور یہودا دو سلطنتیں، یسایہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب، ان کے آدھی کتابیں پہلے حصے وہ اسرائیل کو یہودا کو تنبیہ کرتے ہیں۔ تنبیہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کرنا شروع کی، دوسرے دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا، بال دیوتا کی پرستش شروع کر دی اور ان کے جو بادشاہ تھے وہ بھی خدا سے پھر گئے، خدا سے دور ہو گئے۔ اب جب یہ قوم خدا سے دور ہو گئی تو خدا بار بار ان کو کہتا رہا کہ واپس مڑو، خدا کو پہچانو، یہوہ کو پہچانو، عبادت کرو، ایک خدا کی پرستش کرو۔ لیکن یہ باز نہ آئے، اور جب باز نہیں آئے تو خدا نبوکدنصر کو، بابلیوں کو اور اسوریوں کو ان کے اوپر، یہودا کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر چڑھا لایا۔ اب جب بابلیوں نے اور اسوریوں نے ان کے اوپر حملے کیے، پہلے اسرائیل جو 10 قبیلے تھے وہ اسیر ہوئے اور اس کے بعد جو باقی یہودا تھا وہ بھی اسیر ہو گیا۔ اب جب وہ آئے، جب جنگیں ہوتی تھی تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ یریکو کی دیوار کس کس کو یاد ہے؟ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو شہر کی دیوار کو کیا کر دیا تھا؟ گرا دیا تھا۔ جب یہ انہوں نے دیوار کو گرایا تھا اس وقت میں شہروں کے ارد گرد کیا ہوتی تھی؟ دیواریں ہوتی تھی جو کہ پروٹیکشن کا کام کرتی تھی۔ جب یہ دیواریں گراتے تھے تو دوسری قومیں بھی جب حملہ کرتی تھی وہ بھی پہلا کام کیا کرتے تھے؟ فصیل کو گراتے تھے، دیوار کو گراتے تھے، ان کی جو پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، اس کو کیا کرتے تھے؟ گراتے تھے۔ اس لیے جب بابلی اور اسوری بھی آئے یہودا اور اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی ان دیواروں کو جو انہوں نے اپنے شہر کے چاروں طرف فصیل پروٹیکشن کے لیے بنائی ہوئی تھی ان کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اور جو پھاٹک ہوتے تھے، مطلب دروازے، وہ لکڑی کے ہوتے تھے، ان کو آگ سے کیا کر دیا؟ جلا دیا، دیواریں گرا دی اور سب کو کام بندی بنا کر کیا کر کے اسیر کر کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اسیری میں ہی آستر تھی، پچھلی دفعہ میں نے میسج سنایا تھا، اسیری میں ہی مرد کی تھا۔ یہ یسایہ، یرمیہ، حمان، یہ وہ لوگ ہیں جو اسیری میں خدا نے کھڑے کیے۔ شدرک، میشک، ابدنجو، دانیل،
یہ وہ لوگ تھے جو اسیری میں، جو خدا نے کیا کیے تھے، پیدا کیے تھے، اسیری کے یہ خادم تھے، اسیری کے دوران یہ موجود تھے۔ اب اسیری کے بعد 70 سال جب یہ اسیر رہے، تو اسیری کے بعد 70 سال کے بعد خدا نے شاہ فارس فورس کو کھڑا کیا اور اس نے بابلیوں کو شکست دی۔ جب بابلیوں کو شکست ملی، دوسرا بادشاہ برپا ہوا، تو اس نے ایک شاہی فرمان جاری کیا کہ جتنے لوگ جہاں جہاں سے نبوکت نظر اسیر کر کر لے کے آیا ہوا ہے، وہ سب اپنے اپنے ملک کو واپس جا سکتے ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے ملک کو جب واپس جانے لگے، تو عزرا ایک خدا کا خادم کاہن، اس نے یہودیوں کو بھارا، اکٹھا کیا کہ ہم بھی واپس اپنے یہودا کے ملک کو جائیں گے۔ اور جب یہ عزرا وہاں پر پہنچا، اور پھر 13 سال یہ وہاں پر رہے، اور 13 سال کے بعد وہاں سے ایک شخص واپس آیا، کس کے پاس؟ نہمیہ کے پاس۔ چند اس کے ساتھ اور لوگ تھے، نہمیہ کے پاس آئے، اور نہمیہ نے اس سے یہودا کی بابت دریافت کیا۔ اگر نہمیہ پہلا باب پڑھے، یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، وہ کہتا ہے 20ویں برس کشلیف کے مہینے میں، جب میں قصر سوسن میں تھا، یہ قصر سوسن صوبہ ہے، وہاں تھا جہاں پر شاہی تخت ہے، تو ایسا ہوا، حنانی ایک شخص ہے جو میرے بھائیوں میں سے ہے، ایک ہے، چند آدمی یہودا سے آئے۔ یہودا کہاں پر؟ جس کی دیواریں اور فصیل کیا کر دی گئی تھی؟ توڑ دی گئی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، ذلت کا نشان تھے۔ اب کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کو پھر دوبارہ سے اسیر کر سکتا ہے، بندی بنا سکتا ہے۔ اب اور دوسری قومیں جو ایک وقت میں یہ جانتی تھی کہ ان کے لیے یہوہ خدا ہے، وہ لڑتا ہے، جنگیں کرتا ہے، لیکن اب یہ ٹوٹی ہوئی فصیل عبرت کا نشان تھی کہ دشمنوں نے ان کا حال کیا کیا ہے۔ ان کا خدا بھی ان کے لیے لڑ نہیں سکا، کیونکہ فصیل کا گرنا، دیوار کا گرنا، یہ معبودوں کی فتح ہوتی تھی کہ دوسرے معبودوں نے ان کے معبود کو کیا دی ہے؟ شکست دی ہے، ان کے خدا کو شکست دی ہے۔ تو یہ عبرت کا نشان تھا، ذلت کا نشان تھا، شکست کا نشان تھا، رسوائی کا نشان تھا کہ اب ہمارے ارد گرد کوئی پروٹیکشن، کوئی حفاظت نہیں ہے۔ اب چند آدمی آئے، یہودا سے آئے، اور میں نے کہتا ہے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہتے، یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں، نہایت ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے پھاٹک جو ہیں وہ آگ سے جلے ہوئے، یہ نہیں ایسے ہی ہے جیسے نیلا پلاٹ ہوئے کہ کوئی کار نہیں، کوئی چھت نہیں، یہ اس قسم کی کنڈیشن میں تھے۔ اب نہمیہ کہتا ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں بیٹھ کر رونے لگا۔ سوچئے، پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہمیہ کا اور یہودا کے صوبہ کا جو ڈسٹنس تھا وہ تقریباً 13 سے 1600 کلومیٹر کا تھا۔ کتنے کلومیٹر کا؟ 13 سے 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے۔ اب یہ کہتا ہوں کھینے میں تھے منوں کی لگے، میری بات سمجھ نہیں ہے، میں تو بادشاہ کے پاس ہوں، میں تو شاہی دربان میں ہوں، لیکن یہ یہودی ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کی غیرت، خدا کے کلام کی غیرت اس کے اندر موجود، خدا کی حضوری موجود، اس لیے وہ کہتا ہے میں نے سنا اور میں رونے لگا، اور کہتا ہے رونے کے ساتھ ساتھ میں کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور ماتم کرنے کے بعد کہتا ہے پھر میں نے روزہ رکھا، اور میں روزہ رکھنے کے بعد آسمان کے خدا کے حضور میں نے دعا کی۔ 4 کام اس نے کیے، یہ رویا دیواروں کے اوپر، ذلت کے اوپر، یہ رویا، ماتم کیا، اور روزے رکھے، اور آسمان کے خدا کی حضوری میں فریاد کی،
اور اس کی فریاد میں اس کی دعا کیا تھی؟ کہتا ہے اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم مقیم جو ان کے ساتھ ہے، محبت رکھتے ہیں اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، تو اپنے عہد اور فضل کو قائم رکھتا ہے۔ کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ اور اپنے بندہ کو دیکھ۔ پہلا کام، کان لگا، مجھے دیکھ، اپنی آنکھ کھلی رکھ، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، اور کہتا ہے میں دعا کر رہا ہوں رات اور دن تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، اور میں اپنے لیے کرتا ہوں، اور میں تیرے بندے اسرائیل کے لیے بھی کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کئی دن ہے، یہ کئی دن 4 مہینے تھے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ کیسلیو سے نسان کا مہینہ، کیسلیو کے مہینے میں اس نے دعا کرنا شروع کی۔ عبرانی کیلنڈر کا مہینہ ہے، نسان عبرانی کیلنڈر کا مہینہ ہے۔ ہمارا نومبر سے مارچ تک کہلاتا ہے۔ یہ نومبر سے مارچ تک ماتم، روزہ، دعا، فریاد۔ اور فریاد کیا تھی اس کی؟ فریاد میں اہم نقطہ تھا، وہ تھا گناہ کا اقرار۔ اہم نقطہ کیا تھا؟ گناہ کا اقرار۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے خداوند میں نے اور میرے آبائی خاندان نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، مانتا ہے۔ گناہ کا اقرار۔ گناہ کیا کیا کیے تھے؟ غیر معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور گناہ کیا کیے تھے؟ غیر قوموں میں شادیاں کی تھی، اور گناہ کیا کیے تھے؟ خدا کی بندگی چھوڑی تھی، اور بال دیوتا کی پرستش کرنا شروع کی تھی، اور غیر اقوام کے ساتھ سمجھوتے کیے تھے۔ اور جنگوں میں بھی انہوں نے، ان کے کئی بادشاہوں نے خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے ابلیس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر کیا کیا؟ بھروسہ کیا۔ خدا سے پوچھنے کی بجائے جادوگروں سے پوچھنے لگے۔ تو جب اس طرح کے کام ہوتے گئے تو اسی کے مطابق اپنے گناہوں کا انہوں نے کیا کیا؟ اقرار۔ خداوند فلاں فلاں وقت ہم نے گناہ کیے، ہم ان گناہوں کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں، اور کہتا ہے میں نے اور میرے بھائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ اب سوچیں، پہلی تو بات یہ ہے نہمیہ نے کیا گناہ کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے میں نے۔ یہ خلیمی ہے، یہ خدا کے لوگوں کی صفت ہے کہ وہ دوسرے کا گناہ بھی اپنے اوپر لے کر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ شیطان کے لوگوں کی صفت ہے وہ کبھی بھی گناہ کا اقرار نہیں کریں گے، وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ اپنی غلطی کیا کیتی بھی ہوئے گی تو کہیں گے نا میں میرے جنا سچا کوئی۔ لیکن خدا کے لوگوں کی صفت ہے وہ گناہ کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے۔ نہمیہ اب خود نہیں گناہ کیا، گناہ قوم کا ہے، لیکن قوم کے گناہوں کا بھی کیا کرتا ہے؟ اقرار، کہ ہم نے تیرے خلاف کیا کیے تھے؟ گناہ کیے تھے۔ پھر کہتا ہے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے۔ پھر کہتا ہے تیرے حکموں کو بھی ہم نے نہیں مانا، تیرے آئین کو بھی نہیں مانا، تیرے فرمانوں کو بھی نہیں مانا، اور وہ جو حکم شریعت کی کتاب میں لکھے گئے جو موسیٰ نے ہم کو دیے، ہم نے ان کو کیا کیا؟ ترک کیا۔ گناہ کا اقرار۔ پھر ایک وعدہ یاد کراتا ہے، کہتا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں قول کو یاد کر، تو نے کہا گناہ کرو گے تو میں دوسری قوموں کو چڑھاؤں گا، لیکن شاید تو نے یہ بھی کہا اگر تم معافی مانگو گے، اگر تم پھرو گے، اگر تم واپس آؤ گے، تو اگر تم آوارہ گرد ستاروں کی مانے آسمان میں پھرتے بھی ہوئے ہوگے نا، تو میں وہاں سے تم کو اکٹھا کر لوں گا۔ ہیلیلویا۔ پہلی بات یاد کرواتا ہے ہم دور ہوئے، تو نے غیر قوموں کو چڑھا دیا، اب ہم تیری طرف کیا ہوتے ہیں؟ متوجہ ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ سے ہمیں کیا کر واپس لے کر آ۔ یہ وہ خدا سے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اپنے بندوں پر اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا، قدرت کو بڑھا، یہ اس کی دعا ہے۔ پھر کہتا ہے میری دعا پر کان لگا بندہ اپنے آپ کو خدا کا غلام کہتا ہے۔ لفظ بندے کا مطلب ہے غلام۔ ہمارے ہاں بیویاں اپنے شوہروں کو بندہ کہتی ہیں۔ لفظ بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔
پھر وہ کہتا ہے اور اپنے بندوں پر، یعنی نہ صرف یہ خود دعا کر رہا تھا بلکہ اس نے ایک دعائیا ٹیم بھی بنا لی جو کہ سارے مل کر شفایت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، اس کی مخلصی کے لیے، اسرائیل کی فصیل کے لیے، کہ یہ آگے کو ذلت کا نشان نہ بنے. یہ دعا ہے ان کی. اور پھر جب دعا کرنے لگے تو پھر وہ کہتا ہے میں تو بادشاہ کا کیا ہوں؟ ساقی. یعنی بادشاہ کے پاس اس وقت جو بادشاہ تھا شاہ فارس وہ ارتخشستہ تھا. اس سے پہلے اکسویریس اور دارا بادشاہ تھا، اور اس سے پہلے اور کئی بادشاہ تھے، لیکن اس وقت ارتخشستہ بادشاہ ہے. اور ارتخشستہ کے پاس جب یہ وہاں پر پہنچا تو لکھا ہے نسان کے مہینے میں اس کے پاس موجود تھا، اور کسلیو کے مہینے میں دعا کرنا شروع کی. اور 4 مہینے دعا کرنے کے بعد یہ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو لکھا ہے بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ کیا ہے؟ اداس ہے. یہ بادشاہ کو جب میں پیش کر رہا تھا، میں یہ کہتا ہوں آپ کا پروفیشن کیا ہے فرق نہیں پڑتا. اب یہ بادشاہ کو میں پیش کرنے والا ہے، لیکن ہے کیا؟ خدا کا بندہ. میں ہاتھ میں ہے لیکن دل میں نہیں ہے. دل میں یہوہ ہے، دل میں خدا کی شریعت ہے، دل میں خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے. وہ اس کا پروفیشن ہے، ڈیوٹی ہے، جاب ہے، جو یہ خود نہیں پیتا بلکہ بادشاہ کو کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے. لیکن ارتخشستہ بادشاہ نے پوچھا تیرا کیا سوال؟ تیرا چہرہ اداس ہے. وہ کہتا ہے جناب میرا چہرہ کیوں نہ اداس ہو؟ وہ شہر جو میرے باپ دادا کا شہر ہے، یروشلم شہر، یہودا کا صوبہ، وہ ویران پڑا ہوا ہے، اس کی فصیل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں کیوں نہ اداس ہوں؟ بادشاہ کہتا ہے تیرا کیا سوال؟ کہتا ہے مجھے وہاں پر جانے دے تاکہ میں اپنے شہر کو کیا کروں؟ مرمت کروں. اور بادشاہ نے اسی وقت اس کی درخواست کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا اور اس کو جانے کی اجازت دی. ہیلیلویا. کیوں اجازت دی؟ کیونکہ پہلے 4 مہینے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی. 4 مہینے روزے رکھے تھے، 4 مہینے ماتم کیا تھا، 4 مہینے پہلے آسمانی بادشاہ کے پاس پیش ہوتا رہا، دعا کرتا رہا، ماتم کرتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، روزے رکھتا رہا. دعائیا ٹیمیں تھی، پریئر کر رہی تھی، ورشپ کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی، گناہوں کا اقرار کر رہی تھی. اور ارتخشستہ کی کیا ضرورت تھی کہ وہ انکار کر دیتا؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا. وہ پہلے مہر اوپر سے لگوا کے آئے ہوئے. ہیلیلویا. ارتخشستہ نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، کتنی دیر کا تیرا سفر؟ اس سفر بتاتا ہے جی اتنی دیر کا. ساتھی کہتا ہے جناب میں وہاں پر جاؤں گا لیکن راستے میں کئی اور ملک بھی آتے ہیں، میں نے ان میں سے گزر کر جانا ہے، مجھے خط لکھ کر دیں، چٹھیاں لکھ کر دیں، جڑے جڑے میں ملک چلوں مینو کو روکے نا. پھر ایک اور چٹھی لکھ کر دیں کہ مجھے جتنا سامان درکار ہے، مجھے لکڑی درکار ہے، مجھے چیزیں چاہیے، وہ بھی مجھے وہاں کے لوگ جہاں جہاں سے میں گزروں مجھے مہیا کریں. اور ساتھ مجھے فوجی دستے بھی چاہیے، ہیلپ بھی چاہیے، ساتھ سیکورٹی بھی چاہیے، ٹیم بھی چاہیے. ارتخشستہ نے شاہی سائن کیے اور جو کچھ تجھے چاہیے کہ چلا جا یروشلم کی فصیل کی تعمیر کرنے کے لیے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس کی ایک کتاب ہے ساقی سے گورنر. ساقی سے گورنر یعنی میں دینے والے سے یہ اب کیا بن گیا ہے؟ گورنر بن گیا اس یہودیہ کے صوبے کا. اب لکھا ہے جب یہ وہاں پر پہنچا تو جیسے ہی میں کہتا ہوں خدا کا کام شروع ہوتا ہے نا، ایک کام لازمی ہوگا. وہ پتہ کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتا. وہاں پر ولن کی انٹری ہوگی. وہاں پر ولن کی کیا ہوگی؟ انٹری ہوگی. جہاں پر خدا کا کام ہوگا ولن کی انٹری ہوگی. ادھر بھی کون ولن تھا؟ پچھلی دفعہ جو میں نے بتایا حمان ولن تھا. ہو سکتا ہے یہاں پر ولن نہ ہو. وہ تھے ایک ولن سی تھے دو، ایک سنبلت اور ایک توبیہ. یہ دونوں بندے انہوں نے وہاں پر دیکھا ہے اے بندہ یروشلم دا خیر خواہ ہو کے آیا، اور رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ 3 دن وہاں پر ٹھہرا، 1300 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے آیا تھا. 3 سے 4 مہینے لگے تھے یہودیہ کے ملک میں پہنچنے کے لیے، اس صوبہ میں پہنچنے کے لیے 3 سے 4 مہینے سفر کر کے. اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے،
जानवर थे, जानवरों पर बैठकर सफर करके वहां पर इतना ट्रैवल करके जब पहुंचा तो कहता है 3 दिन वहां पर ठहरा और 3 दिन दुआ करता रहा और तीसरे दिन रात के टाइम मैं वहां पर बाहर निकला और मैंने जायजा लिया शहर का। शहर की दीवारें टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे, फसील खराब, सब कुछ खत्म। वो कहता है जब मैं वापस आया तो मैंने शहर को जब उजाड़ देखा तो मैंने उस शहर के यहूदिया के जो लोग थे यरूशलेम में रहने वाले उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनसे मैंने कहा, ये दूसरा बाब 17 है जो मैंने पढ़ी है, क्या कहा? तब मैंने उनसे कहा कि तुम देखते हो हम कैसी मुसीबत में हैं, तुम देखते हो हम कैसी मुसीबत में हैं। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाए ताकि आगे को जिल्लत का निशान ना रहे। कहता है फिर हम दीवार बनाने लगे और जब ये दीवार बनाने लगे तो उसी वक्त सनबलत ने और तूबिया ने और एक और शख्स इनके पास साथ मिल गया, अरबी जिस्म। उन्होंने सुना और वो उनको ठट्ठों में उड़ाने लगे और इनका मजाक उड़ाने लगे। क्या करोगे? बगावत करोगे? क्योंकि बादशाहों ने इस दिन दीवारों को क्या किया था? गिराया था। नहमिया जवाब देता है, कहता है खुदावन हमको कामयाब करके तुम्हें क्या करेगा? जवाब देगा। और फिर ये जल गए और गुस्से में भर गए और ये सनबलत जो था और एक और शख्स इसके साथ, इन्होंने सामरिया के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनके साथ पे उनको स्पीच देने लगे और गुस्सा से भर के कहते हैं ये कमजोर यहूदी हैं, ये कर क्या लगेगा? ये फसील बनाने लगेगा और ये अपने इर्द गिर्द मोर्चाबंदी करेंगे और फिर ये कुर्बानी चढ़ाएंगे, क्योंकि इनको पता था जब ये लोग कुर्बानी चढ़ाते हैं उसके बाद फतह होती है। हालेलुया। और डर गए, ये क्या करेंगे? मोर्चाबंदी करेंगे, कुर्बानी चढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे? कहता क्या ये एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे? ते नाल दा जिहड़ा सी ना हुंदा ओ तूबिया कहता है एडी कच्ची दीवार बना रहे ने कि लोमड़ी दीवार ते चढ़ेगी ते इन्हां दी दीवार की है डिग पेगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, क्या है मलबे ਨੂੰ दोबारा इकट्ठा करके दीवार बना लेंगे, ये कैसे है? और मैं एक आपको बात बता दूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हमारे ऐसे लोग भी हैं जो दीवारों को जानते हैं। ये 4 इंची का पर्दा नहीं था, ये 9 फुट ऊंची दीवार नहीं थी, 39 फुट ऊंची दीवार थी। कितने फुट ऊंची? 39 फुट ऊंची दीवार थी। और ये 4 इंची का रद्दा नहीं, 8.5 फुट चौड़ी दीवार थी और ये लंबी को 20 फुट नहीं थी, 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दीवार थी। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी, 8.5 फुट से ज्यादा चौड़ी, 39 फुट हाइट उसकी। इतनी लंबी चौड़ी बड़ी दीवार। लो मिस्त्री साहब दसो 39 फुट ऊंची दीवार का मलबा पिया है की पहाड़ लगेगा? 8 फुट ऊंची चौड़ी दीवार, बड़ा बड़ा काम जे। फिर ये 9 इंची वाली दीवार, पत्थर भी नहीं है, ईंटें भी नहीं है, ये बड़े बड़े क्या थे? पत्थर थे और पुराने पत्थर थे जिनको पहले मलबे को उठाना, इकट्ठा करना, साफ करना, गारा बनाना बड़ा मुश्किल काम, बहुत बड़ा टास्क था, एडा बड़ा टास्क। लेकिन 4 महीने क्या की हुई थी? दुआ की हुई थी, रोजे रखे हुए थे, खुदा की हजूरी में हजारी की हुई थी, अपने गुनाहों का इकरार किया हुआ था, माफी मांगी हुई थी। लिखा गया कि वो दिल से दुआ करते रहे और उन्होंने काम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और जब ये काम कर रहे थे तो फिर दोबारा ये सनबलत और तूबिया लड़ने को आगे चढ़ है, दीवार बनानी शुरू कर दी थी। सारे लोग मिलकर काम कर लगे। हम संडे स्कूल में गीत गाते थे, कौन सा गीत था? एक पर दूसरी पर ईंटें रखते जाएंगे। नहमिया के साथ मिलकर क्या लगे सारे लोग और दीवार बनती गई और जब इन्होंने देखा तो ये लड़ने के लिए आ गए। और जब ये लड़ने के लिए आए इन्होंने अपनी और फौजों को इकट्ठा किया और यरूशलेम के इर्द गिर्द क्या की? मोर्चाबंदी की, लड़ने के लिए तैयार हो गए। और ना सिर्फ लड़ने के लिए जब ये तैयार हुए तो जो यहूदा के लोग थे वो डर गए। चौथा बाब 10वीं आयत में लिखा, यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया है, मलबा बहुत ज्यादा है, सो हम दीवार नहीं बना सकते। हमारे दुश्मन कहने लगे हैं
کہ جب تک ہم کو ان کے بیچ میں پہنچ ان کو قتل نہ کر ڈالے وہ کام موقف نہ کر دیں گے. ٹھان لیا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یروشلم کے لوگ, ہم ان کو قتل کریں گے. اور ان لوگوں کو یہ دھمکی دی اور ساتھ ہی انہوں نے جھوٹے نبیوں کو خریدا. یروشلم کے اندر کچھ نبی تھے, ان کو انہوں نے پیسہ دیا, پیسہ دے کر انہوں نے کہا نغمیہ کے خلاف نبوت کر, اور نبوت یہ کر کہ تو آج رات ہیکل میں چھپ جا, تجھے توبیا اور سنبلت اور اس کے لوگ آئیں گے قتل کرنے کے لیے, اور اگر تو چھپا ہوگا تو بچ جائے گا. منصوبہ کیا تھا؟ جب لیڈر بھاگ جائے گا, جب لیڈر چھپ جائے گا تو باقی رے آپ ہزار چھوڑ کے کیلے نس جان گے تو دوبارہ گنی کے لیے ایسے ان کی کریں گے, دوبارہ ٹا دیں گے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹے نبیوں کی باتوں پر بھی کان نہیں لگاتا. وہ کیوں نہیں کان لگایا؟ کیوں نبیوں کے اوپر بات کان نہیں لگایا؟ کیونکہ پہلے یہوہ سے بات خود کر کے آیا ہوا تھا. اگر تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہے تو کسی جھوٹے نبی کی بات کو ماننے والا نہیں ہے. یہاں پر غلط پروفیسیز بھی لوگ کرتے ہیں, اس وقت پرانے اقدامات میں بھی کرتے تھے, آج بھی جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں. جھوٹی نبوت سی لیڈر بھاگ جائے گا تو ایسی بھی کریں گے. اب لیڈر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے, لیڈر دعا کر کے آیا ہوا ہے, روزے رکھ کر آیا ہوا ہے, دعا کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہے. وہ لوگوں سے کہتا ہے تم نے ان سے نہیں ڈرنا, ساتھ ہے وہ بھی نہیں ڈرا. کیا چاہیے تھا؟ بھاگ جانا چاہیے سی نا, من تک قتل کرنا چاہتے ہیں, نہیں بھاگا. کہتا ہے میں نہیں چاہوں گا. کہتا ہے اگر مجھے مرنا ہے نا تو مجھے بزرگوں کی طرح نہیں مرنا, مجھے دیوار بناتے ہوئے مرنا. ہیلیلویا. کہتا مجھے بزدلوں کی طرح نہیں مرنا, مرنا تو مجھے دیوار بناتے ہوئے مرنا ہے. لہٰذا جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ڈر نہیں رہے, اور پھر ساتھ نہمیا نے پلان دیا, کہتا کہ ہر شخص ایک ہاتھ میں برچھی لے, ایک ہاتھ میں ڈھالے لے, ایک ہاتھ میں کمانے لے, اور وہ ذرہ بختر پہنے, فوجی لباس پہنے ہوئے. انہوں نے کیا کیے؟ کام کیے. کتاب نہمیا کی کتاب کہتی ہے آدھے لوگ کام کرتے تھے, صبح سویرے شروع ہوتے تھے, جب تک تارے نہیں نکلتے تھے تب تک کام کرتے رہتے تھے. اور ایک ہاتھ میں سے اینٹ اٹھاتے تھے, ایک ہاتھ سے گارا لگاتے تھے, ایک ہاتھ سے انہوں نے بچی پکڑی ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار اور بختر لگایا ہوتا تھا. اور وہ کہتا ہے ہم اپنا فوجی لباس بھی اتارتے نہیں تھے کیونکہ چاروں طرف دشمن کی فوج تھی, اور ہمارے پاس نرسنگے کا ہم نے انتظام کیا جدھر سے حملہ ہوگا, کیونکہ 4 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا, 4 کلومیٹر چاروں طرف سے دشمن بھی تھا. لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ دیوار بنتی جاتی ہے, یہ فیور یہوہ سے ہے, یہ قدرت یہوہ کی ہے, یہ ہاتھ یہوہ کا ہے, تو لکھا ہے وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے اور جان گئے کہ یہ خدا نے ان کے لیے کر دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شہر جو دیوار بنا رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا تقریباً 4 کلومیٹر سے زیادہ لمبی, 8.5 فٹ سے کیا ہے چوڑی, 39 فٹ اونچی. کتنے دنوں میں بننی چاہیے تھی؟ 4 کلومیٹر لمبی. پرانے پتھروں کا استعمال, پتھر پکڑو چاڑو, پتھر ہیں, اور یہ ماہر کاریگر نہیں ہے, یہ یروشلم کے لوگ ہیں, کلیسیا ہے, یہ وہ کام کر رہی ہے. کتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا؟ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 39 فٹ اونچی, گووا انڈیا لے آؤ, اوتھے تک پتھر بچاؤ, اتنا گارا بناؤ. ارے صرف 52 دنوں میں انہوں نے کام کو مکمل کر لیا. ہاللیلویا. کتنے دنوں میں؟ 52 دنوں میں یہ دیوار کو بنا چکے, شہروں کی دیوار کو بھی کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا, اڑبنگے لگا لیے, اور شہر ان کا کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. صرف 52 دنوں میں. میں آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہوں اس میں سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے اور میرے خاندان کے ارد گرد فصیل کی ضرورت ہے, دیوار کی ضرورت ہے؟ ان کے ارد گرد تو اس دیوار کی ضرورت تھی جو پتھروں کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں تیرے اور میرے, ہمارے گھرانے اور بچوں کے ارد گرد بھی فصیل کی ضرورت ہے. کچھ یہاں پر کلیسیا کے لوگ ایسے ہیں جن کی فصیل بالکل ٹھیک ہے, شیطان حملہ نہیں کر سکتا,
انہوں نے اپنے بچوں کے ارد گرد فصیل بنائی ہوئی ہے، روحانی دیوار موجود ہے، لیکن زیادہ ایسے ہیں ان کی اسپرچل روحانی دیوار جو ہے وہ کیا ہے؟ گری ہوئی ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ ابلیس آسانی سے حملہ کرتا ہے، کبھی کس بچے پر حملہ کرتا ہے، کبھی بیوی پر حملہ کرتا ہے، کبھی شوہر پر حملہ کرتا ہے، کبھی خاندان کے کس شخص پر، کبھی کس شخص پر ابلیس آتا ہے، اٹھاتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور اس کو پھراتا ہے، کیونکہ ارد گرد فصیل نہیں ہے۔ جب فصیل نہیں ہے تو یہ فصیل کس کا نشان ہے؟ یہ فصیل شکست خوردہ زندگی کا نشان ہے، یہ فصیل شکست اور ناکامی کا نشان ہے۔ یہ فصیل نہیں ہے تو یہ آپ کی ناکامی کا نشان ہے، ذلت کا نشان ہے، رسوائی کا نشان ہے۔ بڑے خاندان ہیں جو ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، بدروؤں کے قبضے میں، بیماریوں کے قبضے میں، حالات کے قبضے میں، پریشانیوں کے قبضے میں، حالات جلے ہوئے ہیں، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اسی لیے کہ کسی وقت پر تو نے خداوند کی یا تیرے باپ دادا نے خدا کی کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی، بغاوت کی تھی، خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ نہیں دیا تھا، اسی لیے آج تو فصیل لیس ہے، دیوار نہیں ہے، دیوار کی ضرورت ہے۔ اور اگر تو چاہتا ہے میری رسوائی ختم ہو جائے، آگے کو میں ذلت کا نشان نہ ٹھہروں، آگے کو مجھے کوئی فراڈیے کے نام سے نہ پہچانے، آگے کو مجھے گھاٹ رام کے نام سے نہ پہچانے، آگے کو مجھے کوئی جادوگر کے نام سے نہ پہچانے، آگے سے مجھے کوئی ناکامی والا شخص نہ پہچانے، آگے کو مجھے یہوہ کا بندہ کامیابی سے بھرا ہوا جانے، تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تجھے اپنے ارد گرد فصیل کی تعمیر کرنی ہے، تجھے اپنے ارد گرد کیا کرنی ہے؟ فصیل کی تعمیر کرنی ہے، روحانی دیوار بنانی ہے، ضروری ہے۔ اب اس دیوار کے لیے سب سے پہلے تجھے نہمیا کے سارے اسٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گناہ کا اقرار کیا، گناہ کا اقرار کرنے کے بعد معافی مانگی، توبہ کی، روزے رکھے، التجائیں کی، فریاد کی، گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد یہوہ کے پاس آ گیا، اور جب دیوار کی تعمیر کرنی شروع کی تو پھر ابلیس کہے گا تو ہے نہیں کر سکتی، تو ہے گناہ نہیں چھڑ سکتی، تو فلانی فلم نہیں چھڑ سکتی، تو فلانا ڈرامہ نہیں چھڑ سکتا، تو فلانی گرل فرینڈ نو نہیں چھڑ سکتا، تو فلانے منڈے نو نہیں چھڑ سکتی۔ انہیں کی بنے گا؟ انج کی ہوئے گا، انج کی ہوئے گا۔ یہ سنبلت ہے، یہ توبیہ ہے، یہ سنبلت اور توبیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی بدروئیں موجود ہیں، اسپرٹس موجود ہیں جو تجھے چرچ آنے سے، عبادت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، خدا کے ساتھ رابطہ کرنے سے کیا کریں گی؟ روکیں گی۔ ہے تو دیوار نہیں بنا سکتی، تو نے دعا جیسے دعا کے لیے بیٹھیں گے 50 کام یاد آ جائیں گے، اسی وقت پرونا ٹپک پڑے گا، اسی وقت چاؤ بلنا شروع ہو جائے گی، اسی وقت فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ ساری رکاوٹیں ہیں جو تجھے دیوار بنانے سے کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں۔ اب تیرا کیا کام ہے؟ ان چیزوں کو روک کر دیوار کی تعمیر کرنا ہے۔ ہلیلویا! کیونکہ یہ جب دیوار بن جائے گی تو تو روحانی طور پر محفوظ ہو جائے گی، تو روحانی طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملبے کو ہٹایا۔ کئی دفعہ ساڈے اتنے بڑا ملبہ پیا ہوتا ہے کہ نہیں پیا ہوتا؟ اے ملبہ، او ملبہ، اے سیاپا، او سیاپا، انہاں کو ملبہ ہوتا ہے، انہیں کو پتھر آ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم ان کو کیسے ہٹائیں۔ پریشانی، یہ والی پریشانی، یہ والی بیماری، یہ والا دکھ، یہ والی تکلیف، نہمیا کی کتاب کو دیکھیں، پتہ نہیں ہزاروں پتھر ہٹا دیے، اور نئے نامے میں بھی ایک ہی پتھر کو ہٹایا گیا تھا تو مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پتھر تو چوتھے دن ہٹایا گیا تھا، یہ لازر کی قبر کا پتھر تھا۔ جب کچھ بھی زندہ نہیں ہو سکتا تھا وہ پتھر ہٹایا گیا تو اندر سے کیا نکلی تھی؟ زندگی نکلی تھی۔ ہلیلویا! ملبے کو ہٹا۔ آج جو میری زندگی میں ہے گناہ ہے، سڑے ہوئے پتھر، جلے پتھر، ارے جلے پتھر، آج تو اگر جلا پتھر ہے تو نئے نامہ کہتا ہے تم خدا کے پاس آ کر زندہ پتھر بنتے جاتے ہو۔ ہلیلویا! تم زندہ پتھر بن سکتے ہو اگر تم کونے کے سرے کے پتھر کے پاس آنے شروع ہو جاؤ۔ انہوں نے پرانے پتھروں کو ریجیکٹ نہیں کیا، جلے ہوئے پتھروں کو پھینک نہیں دیا، ملبہ صاف کیا۔
کیا کیا؟ ملبہ سا پرانی ایکڑی لانی ہے، پہلے ملبہ نہیں چاڑی نا، ارے ملبہ چاڑتے ہیں پھر پرانی اینٹ بھی لگاتے ہیں، اپنے اوپر سے اندر سے دل سے پرانے ملبوں کو گندگی کو صاف کیجیے، نکالیے، اور جب آپ نکالیں گے پھر دوبارہ سے آپ ان پتھروں کو کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں، اور جب آپ استعمال کریں گے پھر ایک فصیل بنے گی جو خداوند کی فصیل ہوگی۔ ہیلیلویا! پھر تیرے لیے خداوند کرے گا، کیا کہے گا؟ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ کیمازن ہوتا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! پھر تو یشوع کی مانی اپنے بندے کو بھی بتائے گا، اس نے اپنے شاگرد کو بتایا، کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، علیشا نے کہا اس کی آنکھیں، یہ تو دشمن کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے میری دیوار موجود ہے جو آچھی رتھوں کی ہے۔ ہیلیلویا! آچھی رتھ، خداوند کی پروٹیکشن، خداوند کی حفاظت۔ خدا تیرے خاندان کی بحالی چاہتا ہے، خدا تیری فیملی کی بحالی چاہتا ہے، خدا تجھے تیرے خاندان کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ ایک کام کرنا پڑے گا، گناہوں کا اقرار، توبہ، معافی، روزے، التجا، فریاد۔ کام کو شروع کر، فصیل بنانا شروع کر، دشمن کی فوجوں کی آواز کو نہ سن، ان کو ریجیکٹ کر۔ جب تو فصیل بنا لے گی، جب تو فصیل بنا لے گا، میں کہتا ہوں نہمیہ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ لگ گئے تھے فصیل بنانے کے لیے، اور اس نے بچا لیا۔ کتاب مقدس میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی کسی نے نہیں سنی، وہ کل ہی کام پر شروع ہو گیا۔ وہ کون سا شخص تھا؟ نوح شخص۔ نوح کو خداوند نے کہا کشتی بنا، طوفان آنے والا ہے، اور نوح کی عمر کتنی تھی جب کشتی بنانا شروع کی؟ میں نے کئی دفعہ بتایا 480 سال عمر اس کی۔ کتنی عمر؟ 480 سال کا بڈھا بابا کل ہی لگ گیا کام کرے، اور 600 سال تک 120 سال تک اکیلا کام کرتا رہا۔ اس کی اگر کوئی مددگار تھا تو اس کے بچے جو کام کرتے کرتے پیدا ہوئے۔ جب خدا نے کہا تھا یہ بنا اس وقت بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں 480 سال کی عمر کے بعد سنہام اور یافت پیدا ہوئے، اکیلا ہی لگ گیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ساری دنیا مر گئی اور اکیلے کام کرنے والے نے اپنے خاندان کو بچا لیا۔ ہیلیلویا! اپنی فیملی کو بچا لیا۔ آج میں کہتا ہوں تو شوہر ہے، تو میاں ہے، تو بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کام پر لگ جا، دیوار بنانی شروع کر، گناہ کا اقرار کر، معافی مانگ، توبہ کر، التجا کر، فریاد کر، تو ہو سکتا ہے اپنی فیملی کو بچانے کے لائق بن جائے۔ ہیلیلویا! اتنی دیوار بنا لے دعا کر کر کے کہ ابلیس تیرے خاندان کو برباد نہ کرنے پائے۔ ہیلیلویا! کلام کیا کہتا ہے؟ یعقوب کے خط میں 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ مقابلہ کیجئے۔ نہمیہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا، کام بھی کیا اور ہتھیار بھی پکڑے۔ آج ہم صرف اپنے خاندان کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، روٹی کما کر دیتے ہیں۔ آئی اپریشیٹ یو اگر آپ اپنے بچوں کو روٹی کما کر دیتے ہیں، شاباش، لیکن آپ ایک حصہ کر رہے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے کام نہیں کر رہے، آپ دونوں ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھ میں دعا کا ہتھیار نہیں۔ اپنے خاندان کے لیے کام بھی کریں، دعا بھی کریں، کام بھی کریں، دشمن پر نظر بھی رکھیں، کام بھی کریں، حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، فیملی کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو کام کے ساتھ دعا، روزہ، ماتم، گریازاری، آخذاری، خدا کے سامنے بیٹھنا، التجا کرنا، فریاد کرنا، ٹائم سپینڈ کرنا، یہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو فصیل ٹوٹی کی ٹوٹی رہے گی۔ ابلیس آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیر ببر کی مانند کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا پھرتا ہے۔ کس کو پھاڑتا ہے؟ جہاں پر فصیل ٹوٹی ہے اس گھر میں وہ انٹری مارے گا۔ جہاں پر فصیل ٹوٹی ہے اس گھر سے آپ کے کسی بچے کو لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کئی میری بہنوں کو شوہر کو لے گیا ہو،
اور وہ کہتی ہو دعا کرو بدلتا نہیں، کیونکہ فصیل ٹوٹی ہوئی تھی۔ کس نے توڑی؟ یہ ماضی کا آپ کو پتا ہے یا خدا کو پتا ہے کس وقت کیا ہوا؟ آج کہیں آپ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، مجھے کہتے رہتے ہیں دعا کرو، فصیل ٹوٹی ہوئی تھی، شیطان اس کو لے گیا۔ کس نے توڑی؟ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کس وقت شیطان نے کس کو پکڑا؟ حملہ کب ہوا؟ کیونکہ فصیل ٹوٹی ہوئی تھی۔ آج میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، نہمیہ نے ان سے کہا آؤ فصیل بنائیں، میں آپ سے کہتا ہوں آؤ فصیل بنائیں، آؤ دیوار بنائیں، اپنی فیملی کے ارد گرد، اپنے بچوں کے ارد گرد، اپنے خاندان کے ارد گرد دیوار بنائیے، دیوار کیجیے، دعا کیجیے، التجا کیجیے، فریاد کیجیے۔ خدا آپ کی ناکامی نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا آپ ذلت کا نشان ہو، خدا نہیں چاہتا آپ رسوائی کا نشان ہو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ شکست خوردہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے تو فتح پائے، وہ چاہتا ہے تو شفا پائے، وہ چاہتا ہے تو بحال ہو،